السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی 14 آیتیں، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 49 تک، 1-50 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو پہلے ایمان لا چکا، لہٰذا جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہو۔ وَصَنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کیجیے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کیجیے، بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی اس کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے مذاق کرتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ہم بھی ایک دن تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ پھر عنقریب تم جان لوگے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا، اور کس پر آخرت میں دائمی عذاب اترے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا یعنی 2 نر اور مادہ کشتی میں سوار کر لیجئے، اور اپنے اہل عیال کو بھی سوائے اس کے جس کے متعلق پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لائے، اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں لہروں میں چلی جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جب کہ وہ سب سے الگ تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ اس نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اتنے میں ان دونوں کے درمیان موج یعنی لہر حائل ہو گئی، اور وہ ڈوبنے والے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور کہا گیا، حکم ہوا، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو تھم جا۔ چنانچہ پانی خشک کر دیا گیا اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہے۔ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ یقیناً اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے ایسی چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ حکم دیا گیا، اے نوح آپ اتریے ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور آپ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔
تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ انہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، بے شک متقی لوگوں کے لیے ہی اچھا انجام ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نمبر 11 کی 14 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 49 تک، ایک کم 50 تک۔ یہ چوتھا رکوع ہے 12ویں پارے کا، اس کے اندر بھی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ تیسرے رکوع میں بھی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تھا۔ آج جو تذکرہ ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ آیت نمبر 36 کے اندر آیا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی تو کشتی بنانے کے لیے کہا گیا تو لوگ مذاق اڑانے والے ہو گئے، تو فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا نوح علیہ السلام کو کہ آپ غمگین نہ ہوئیے جو وہ لوگ کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ اس لیے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ان کا کام ہے پہنچا دینا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ لوگ مانیں تو لوگوں کا فائدہ، نہ مانیں گے تو لوگوں کا نقصان، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کشتی بنائیے، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس لیے نوح علیہ السلام کو لوہار بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، عہدہ کتنا بڑا کیوں نہ رہے لیکن محنت کی کمائی سب سے اہم چیز ہے۔ آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں تو اتنا بڑا ہوں اور میں اتنے چھوٹے کام کروں، جی نہیں۔ نوح علیہ السلام لوہار تھے، بڑھئی تھے، اور انہوں نے بہترین کشتی بنائی ہے۔ پھر لوگ مذاق اڑاتے تھے، اچھا کہاں چلے گی یہ تو ریتیلی جگہ ہے، پانی وانی کہاں ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا ہاں ایک وقت ایسا آئے گا ہم بھی مذاق اڑائیں گے، دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، وفارت تنور، ہر طرف سے پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ تندور سے بھی پانی ابلنے لگا جس سے روٹی پکائی جاتی ہے، یا اس سے مراد سطح زمین ہے، نچلی زمین مراد لے سکتے۔ وما آمن معه الا قلیل، چند لوگ ہی تھے جو ان پر ایمان لائے، کہا جاتا ہے 80 لوگ تھے جو ایمان لائے، 950 سال تک تبلیغ کی، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد کشتی پر سوار جب ہوئے تو یہ دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، دعا پڑھ کے سوار ہو گئے۔ ایمان والوں کو بھی تسلی دی گئی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کشتی ہے وہ جائے گی، چلنا ہے اللہ کے حکم سے، یہ چلے گی، آپ لوگ اس کے اندر سوار ہو جائیے۔ نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا، نر اور مادے، میل اور فیمیل سب کو سوار کر لیا، اس کے اندر رکھ لیا۔ اس کے بعد جو ان کا بیٹا تھا کنعان کہا جاتا ہے، وہ توحید والا نہیں تھا، تو اپنے بیٹے کو بلایا۔ اب دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام نبی ہیں، ولی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ توحید والا نہیں ہے، ایک اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، آیت نمبر 42 میں ہے کہ میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہو۔ کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کے پاس 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، یام۔ تو یہ کنعان جو لقب ہے وہ یام کا لقب تھا۔ کہا بیٹے آ جا، تو اس نے کیا کہا نہیں میں پہاڑی پر چوٹی پر چلا جاؤں گا۔ کہا بیٹے آج کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، موج حائل ہو گیا، وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کیسی حالت رہی ہوگی۔ اس کے بعد وہ کشتی چلی، وستوت الجودی، جودی پہاڑ پر جا کے رکی، اور اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا سب کو ڈبو دیا، چند لوگ جو بچے تھے ایمان والے تھے۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے اور دوری ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے 47 کے درمیان غور کیجئے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے اللہ سے سفارش کی، اور کیا کہا؟ قال رب ان ابنی من اہلی، کہا میرے رب یہ میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ ابن غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، ان کا عمل صحیح نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ایمانی رشتہ خونی رشتے سے بڑا ہے، خونی رشتہ ہے لیکن ایمان نہیں لائے، اس لیے کہا نہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اور اس کا عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں آپ سوال ہی مت کیجئے، آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ اللہ تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو میں گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے اس چیز کے بارے میں سوال کر لیا جو میں جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 نوح علیہ السلام کی جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ نے کہا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، کہ نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا غیب کا علم نہیں ہے، ورنہ بتانے کی ضرورت کیا تھی، خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا۔ پھر آگے کہا جاتا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین،
آپ صبر کیجئے، انجام جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی ہے کہ دیکھیے انہوں نے 950 سال تو تبلیغ کی، آپ بھی محنت کیجئے، کوشش کرتے رہیے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔